ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ آج کے اس درس میں نواں پارہ کا وہ حصہ جو حضرت شعیب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کچھ آیتیں، اور اس کے بعد وہ 11واں رکوع تھا اور 12ویں رکوع کی 6 آیتیں اس وقت پڑھ کے سنائی گئیں۔ ان آیات بینات کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت فرمائیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کو اپنی بستیوں سے نکال دیں، یا تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اگر ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہوں تب بھی؟ تحقیق ہم نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر، اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی، اور یہ ہماری شایان شان نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں لوٹ کر آئیں، ہاں مگر اگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے،
بس اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، بے شک آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ کافر سرداروں نے کہا ان کی قوم میں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے، کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی اتباع کی تو تم تو بہت ہی نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اور پھر انہیں آ دبوچا ایک زلزلے نے، اور پھر وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس حال میں رہے جیسے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے، اور جن لوگوں نے تکذیب کی حضرت شعیب کی، وہی نقصان میں پڑ گئے۔ ان سے رخ پھیرا حضرت نے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے میرے رب کے احکامات تمہیں پہنچا دیے، بڑی خیر خواہی کی تمہارے ساتھ، اب بھلا اس کافر قوم پہ میں کیا افسوس کروں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، مگر ہم نے پکڑ لیا اس بستی کے رہنے والوں کو تنگ دستیوں میں اور بیماریوں میں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تذلل اختیار کریں۔ پھر ہم نے بدل دیا تکلیف کو آسانی سے، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اس میں، اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیف اور آسانیاں آتی رہی ہیں۔ اور پھر ہم نے پکڑا انہیں اچانک اس حال میں کہ انہیں وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اور اگر ان بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کیا ہوتا اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتوں کے دروازے آسمان سے بھی کی۔ پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں ان کی کرتوتوں کے سبب۔ کیا بستی کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب رات کے اندھیرے میں، اس حال میں کہ جب وہ سو رہے ہیں؟ یا کیا اس بستی کے رہنے والے بے خوف ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان کا دن چڑھے آئے اس وقت جب وہ کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے احکام سے، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں، اور اللہ کی تدبیروں سے نہیں بے خوف ہوتے مگر وہی قوم جو نقصان اٹھانے والی ہے۔ دیکھیے آج کے اس درس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ نبی صلی والسلام کی سیرت مبارکہ کا وہ حصہ جو پچھلے درس میں بعض وجوہات کی وجہ سے مکمل نہیں کیا جا سکا تھا۔ یاد دلا دوں کہ سیدنا شعیب علیہ نبی صلی والسلام جو ہیں جس مدین کی طرف ان کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قرآن نے کہا کہ ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ مدین لفظ جو اس کی میں نے تشریح کی تھی، شاید کچھ لوگ اس درس میں نہ رہے ہوں، اور جو تھے ان کی یاد دہانی کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی والسلام کی ایک اہلیہ صاحبہ کا نام قطورہ ہے، اور ان اہلیہ صاحبہ سے حضرت کو جو ایک بیٹے ہوئے ان کا نام مدین ہے۔ یعنی جس طرح حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، اسی طرح مدین جو ہیں حضرت مدین، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی صاحبزادے ہیں۔ پھر ان سے جو نسل اللہ نے چلائی، ان سے حضرت مدین سے جو وہ غیر نبی ہیں، وہ نبوت نہیں ملی ان کو، لیکن بہرحال ایک شخص تھے اور صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان سے جو نسل چلی وہ نسل بھی مدین کہلائی۔ اور اس کے بعد انہی کے نام پر ایک شہر آباد ہوا جس شہر کا نام بھی مدین ہے۔ تو مدین کے تین، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، دوسرے مدین شہر جو ہے وہ انہی کے نام پر رکھا گیا، اور اس کے بعد آپ کی نسل جو ہے وہ بھی مدین کہلائی، اور اسی نسل میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ نبی صلی والسلام کو پیدا کیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کا زمانہ جو ہے اس کو متعین کرنا بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جناب موسیٰ علیہ نبی صلی والسلام کو نبوت کے ملنے کے پہلے جو ایک واقعہ مصر میں پیش آیا تھا، ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا،
اور مصر چھوڑ کر، اب جب مصر چھوڑ رہے تھے تو لازم تھا اس کے لیے کہ جہاں تک فرعون کی عملداری ہے وہاں سے باہر نکلنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لائے، اور مدین میں جس بزرگ سے حضرت کی ملاقات ہوئی وہ یہی حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ انہی کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے جو سورہ قصص میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح بھی ہوا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بالکل ملا ہوا زمانہ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک بات اب یہاں پر انہوں نے جو کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستیوں سے نکال دیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں ظالم، بت پرست، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، راہ سے بھٹکے ہوئے، ان اقوام کا ایک ہی وتیرہ رہا ہے، ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ، اور ہمیشہ یہ دھمکی دی جاتی رہی ہے اہل ایمان کو، تم کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں، تم کو اگر رہنا ہے تو ہمارے مذہب کو مان کے چلنا پڑے گا، اور اگر ہمارے مذہب پہ نہیں آتے تو پھر ہم تم کو اپنی بستیوں میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس کا معنی یہ کہ آج جو مختلف ممالک میں، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں، کہنے میں کیا اپنے اس وقت تکلف ہو، خاص طور سے ہمارے ملک میں جو تشدد اور انتہائی شدت کا جو معاملہ اختیار کر گیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی سب حالات ہیں کہ اہل ایمان کو اگر رہنا ہے یہاں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو اپنا ایمانی تفریح خود چھوڑنا پڑے گا، جو ایک مومن کسی بھی حال میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو نکال دیں گے اپنی بستیوں سے، یا او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ قال ولو کنا کارہین، کہ شعیب نے کہا کہ اگر ہم یہ ناپسند کریں تو زور زبردستی کرو گے۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے میرے بھائیوں، اس میں مقام نبوت کو دیکھو، اور حضرت حق جل مجدہ کا جو مقام ہے اس کو دیکھو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم نے تمہاری ملت میں واپسی کی بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اسے نجات دیا ہے، تو ہم نے تو اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ پر ہم نے جھوٹ گھڑا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، یہ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس ملت باطلہ میں دوبارہ واپس آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا۔ اس آیت شریفہ کو پڑھے آدمی اور اس کا ترجمہ سمجھ میں آیا، الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ ممکن نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا شعیب علیہ نبی الصلوۃ والسلام، اور اپنے ان کے ماننے والوں کی طرف سے بھی یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آئیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، مگر ہمیں جو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے اس ہدایت پر قائم رہنا یہ بھی محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہم کبھی بھی واپس آنا نہیں چاہیں گے، مگر اگر ہمارے اللہ کی مرضی ایسی ہو گئی تو پھر ہم خود بھی یہاں پر قائم نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت کے اوپر ترجیح دینا، یہی تو ایمان ہے۔ اللہ کی رضا کو، اللہ کی چاہت کو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا رب یہ چاہتا ہے، اپنے رب کی چاہت کو اپنی چاہتوں پر ترجیح دینا، اسی کا نام ایمان۔ اور حضرات انبیاء علیہ نبی الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ عز و جل نہ جانے کتنے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا وہ خدا نخواستہ وہ لوٹ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے بعد بھی حضرت شعیب کے الفاظ ہیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ ہمارے نزدیک تو ممکن نہیں، لیکن اگر ہمارے اللہ کی چاہت ہو جائے تو پھر ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں۔ بس میرے بھائیوں، یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، اس کے لیے میں نے ان آیتوں کو لیا کہ اللہ کی چاہت جو ہے ان ساری چاہتوں پر غالب ہے، اور مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں کے نیچے کر دے، اس کے مطابق کر دے،
جتنا جتنا اس کی چاہتیں اللہ کی چاہت کے مطابق ہوں گی، انشاءاللہ اسی درجے میں اس کا ایمان اور اس کا تقوی اور اس کا قرب الہی جو ہے اس میں بڑھوتری ہوگی، اس میں ترقی ہوگی۔ آگے فرمایا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب نے اپنے علم کے احاطے میں ساری چیزوں کو لے رکھا ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اے ہمارے رب ہماری اس قوم اور ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے کہ آپ ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے۔ اب قوم کے سرداروں نے کہا لوگوں سے ورغلاتے ہوئے، ارے اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر دیکھو، یہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے اللہ ہماری قوم اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، یہ ایک طریقے سے جو ہے یہ پیغمبر کی طرف سے بد دعا ہے کہ ان پر جتنی محنت کرنی سی کر چکے اور یہ کسی طرح سیدھے راستے پر آ کے دینے نہیں چاہتے، اب آپ اپنا فیصلہ نازل فرما لیجیے۔ رب نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں ایک زبردست زلزلے نے آ دبوچا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آئے ہوئے عذاب تین قسم کے، یہ بات بھی یاد رکھنے کی اور یہ بھی نقطہ بیان کرنا ضروری تھا۔ ایک قوم ہے جس کو قوم ایکا کہا جاتا ہے، ایکا کہتے ہیں ون کو یا جنگل کو، اس قوم کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا، اور پھر جو عذاب ان پر آیا ون والوں پر، وہ یوم الذلہ اس کو کہا، چھتری کے دن والا عذاب، اسی قوم شعیب پر ایک جگہ یوم الذلہ چھتری کے دن والا عذاب، یہاں فرمایا رجفہ یہ زلزلہ، اور ایک اور مقام پر صیحہ فرمایا زوردار چیخاں۔ ان تینوں عذابوں کو تذکرے کے بعد مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ مدین والے جو ہیں، جب ان کے ہلاکت ہو گئی زلزلے کی وجہ سے، تو پھر کسی دوسری قوم کی طرف اللہ نے حضرت شعیب کو مبعوث فرمایا جو بن والے کہلاتے ہیں، اور ان پر چھتریوں والا عذاب آیا۔ یہ چھتریوں والا عذاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا بجھایا، لیکن دیکھو ہدایت، پیغمبر ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، پیغمبر ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور ہدایت کا فیصلہ اللہ کے دست قدرت، جس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے ہدایت کا، اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ان کے بھی دن پورے ہو گئے، ان بن والوں کے دن، اور جب ان کو پکڑنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا تو ان پر انتہائی سخت قسم کا قحط مسلط فرما دیا، بارش نہیں ہوئی، اور بارش ابھی آپ دیکھیے آج کل کا جو موسم ہے کتنی سختی ہے موسم، اور اس کے بعد جو اخبارات آنے والے مئی اور جون کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آدمی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہتر جانے آنے والا مستقبل جو انسانوں کے لیے کیا لانے والا ہے۔ اچھا، جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ان کو نہیں معلوم۔ میرے رب نے 1500 سال پہلے یہ بات فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور سمندروں میں جو فساد کھڑا ہوا ہے، جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو اتھل پتھل مچ گیا، انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت، انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ تم ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ ٹن بارود اور اس کے بم اور ایسے ایسے خطرناک بم کہ جن کی تفصیلات پڑھ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جب وہ اللہ کے بندوں پر تم ان کو آزماؤ گے تو اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ نتائج کیا نکلیں گے؟ میرے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ان پر سخت قحط ہوا، اور پھر تیز گرمی، ایسی گرمی کہ جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، پریشان پوری قوم۔ اور اس کے بعد وہ جو جنگل کی طرف بھاگے پوری قوم یہ سوچ کر کہ بھئی یہاں کچھ ٹھنڈک ملے گی، اور جب وہ جنگلوں کی طرف گئے تو وہاں پر ایک سایہ بان بدلی کی طرح اللہ نے ایک چیز پیدا فرما دی، یہ سمجھے ہاں یہ بدلی ہے، اور اس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سارے کے سارے لوگ
اس سائبان یا اس بدلی کے نیچے جمع ہوئے، اور پھر اس بدلی کے نیچے جب پوری قوم بغیر کسی پولیس، بغیر کسی وارنٹ اور بغیر کسی تکلف کے وہاں آ کے جمع ہو گئے، تو اللہ نے اس سائبان سے جو اس پر چھایا ہوا تھا اس میں سے آگ برسائی، زمین کو زلزلے سے ہلا دیا، اور وہ سارے کے سارے وہاں پر جل کے راکھ ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر یہ بھی ایک یوم ذلہ کہلاتا ہے، وہ یوم ذلہ کہلاتا ہے۔ اور چونکہ وہاں ان کے اوپر ایک زبردست چنگھاڑ بھی آئی تھی، یہاں زلزلہ کا تذکرہ ہے، اور یوم الذلہ الگ عذاب ہے، گویا 3 عذاب ہیں جو حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کی قوم پر جمع کیے گئے۔ پھر فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جو حضرت شعیب کی تکذیب کر رہے تھے، ایسا حال ہو گیا ان بستیوں کا جیسے کبھی وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے تکذیب کی حضرت شعیب کی۔ اللہ کے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب یا تصدیق، اس کے اوپر اس پوری دنیا، یہ جملہ یاد رکھیے گا اللہ کے لیے، اس پوری دنیا کی تقدیر کے فیصلے اللہ عز و جل اپنے انبیاء کی تصدیق اور تکذیب کی بنیادوں پر کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ نبی السلام کی جن لوگوں نے تکذیب کی ان کو مٹا کر رکھ دیا گیا، اور صرف باقی وہ لوگ رہے جنہوں نے ان کی تصدیق کی تھی، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ آ گئے، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین۔ حضرت نے رخ پھیرا ان سے اور فرمایا میں نے اپنے رب کے احکامات تمہیں پہنچا دیے، بڑی خیرخواہی کی تمہارے ساتھ، تمہارا بہت بھلا چاہا، تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، اللہ سے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے تم نے جتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی میں نے سب کو برداشت کر لیا، لیکن میرا ناصحانہ انداز تمہارے کوئی کام نہیں آیا، اور اب تم تباہ و برباد کر دیے گئے، ویسے لوگوں پر میں کیا افسوس کروں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر 11واں رکوع پورا ہوا۔ اب 12واں رکوع جو ہے یہاں اصولوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ قرآن شریف جو ہے یہ اصولوں کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن شریف کا کمال یہ ہے کہ اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک ان اصولوں کو سمجھا دے اپنے بندے کو تو ان اصولوں کے سمجھنے کی وجہ سے اس کے لیے ہزاروں مسائل ہیں۔ جیسے دیکھیے ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، اب حج کے بارے میں قرآن شریف میں سورہ حج موجود ہے، اور پھر مختلف مقامات پر سورہ بقرہ میں بھی بڑی تفصیل سے حج کا تذکرہ ہے، حج کے مسائل ہیں، اور سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت کا تذکرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بات فرمائی حاجی کے لیے، وَتَزَوَّدُوا، ایک لفظ ہے وَتَزَوَّدُوا۔ تزودو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زاد راہ ساتھ لے لو، یعنی سامان جو ہے سامان سفر وہ ساتھ لے لو۔ جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ مہمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لیکن یہ دین جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، جاتے جاتے خیال رکھنا جتنا زیادہ راہ وہاں تیرے لیے ضروری ہے وہ سب کو اپنے ساتھ لے لینا۔ ایسا نہ ہو کہ تو یہ بول کے نکلے میں تو اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ کے بھروسے رہوں گا، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو پریشان کرے، اس لیے اپنا ضروری سامان لے لے۔ اب دیکھو ایک لفظ تزودو، یہ 1500 سال سے قرآن شریف میں یہ شرط ہے کہ ہر حاجی کو اپنا زاد راہ لینا چاہیے۔ اب یہ زاد راہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا، وقت میں کوئی وہ زمانہ تھا کوئی پاسپورٹ نہیں، کچھ کوئی وہ نہیں، اپنا قافلے چلے تو چلے، اور وہ چلے تو اس کے بعد پھر وہ مانو برس بیچارے جانے میں آنے میں، بیچ میں کتنے مر گئے کھپ گئے، برسوں کے بعد اونٹوں پہ چل رہے ہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، بیچ میں صرف لٹیروں کا اور چور ڈاکوؤں کا ڈر ہے، بس یہی سب کچھ۔ اب اس کے بعد پھر حالات بدلے۔ اب آج کی تاریخ میں تو یہ ہو گیا کہ کچھ لینا یا نہیں لینا، پاسپورٹ ضرور لے لینا۔ اب میں عرض کروں کہ وہ تزودو، زاد راہ ساتھ نہ لے لینا، اس میں پاسپورٹ ضرور لینا، ویزا برابر ہے یا نہیں یہ دیکھ لینا،
اپنا ویکسین لگا ہے یا یہ نہیں دیکھ لینا، جتنی ضروری چیزیں وہ سب اپنے ساتھ رکھنا۔ ایک لفظ ہے وَتَزَوَّدُوا، اور قیامت تک یہ لفظ رہے گا قرآن کا ایسا ہی، اور اس کے معنی جو وقت کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے، جو زیادہ راہ ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اصول کو قرآن نے بیان، زیادہ راہ لے، یہاں پر اب اصول کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے حافظ فیصل صاحب نے جو آیت شریفہ پڑھی، جو حضرات انبیاء علیہ نبی الصلاۃ والسلام سے بھی پوچھا جائے گا اور ان کی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس آیت شریفہ کو بھی ذہن میں رکھیں اور اصول دیکھیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرُّونَ۔ ہم نے کسی بستی میں رسول نہیں بھیجا، یہ ہر مختلف بستیوں میں مختلف زمانے میں 1,24,000 کم و بیش، ہمارے علماء فرماتے ہیں ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر۔ اور اس دیکھو حضرات انبیاء کو جو مبعوث فرمایا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ نے رسولوں کو مبشر اور منذر، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اس کا معنی یہ کہ حشر کے میدان میں جس بنیاد پر انسانیت کا فیصلہ کیا جانے والا ہے وہ یہی حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ پیغامات ہیں جو انہوں نے اللہ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا بیچ میں کہ نبی کی تصدیق یا نبی کی تکذیب، اسی کی روشنی میں دنیا میں بھی انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں فرمایا ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول بھیجا تو ہمارا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء۔ یہ بأسا اور ضرہ یہ دو لفظ ذرا سمجھ لیجئے، ایک تو ہوتی ہے تنگ دستی اور ضرہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری، صحت کی خرابی اور مال و متاع کی بربادی خرابی۔ میں ان پر ہم نے دو طرح کی سختیاں ڈالی، ایک تو ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا، دوسرے بیماریوں میں مبتلا کیا۔ لعلہم یضرعون، کہ خاص بات یہ سوچنے کی بات، ہم نے جو یہ حالات ان پر ڈالے اس لیے کہ وہ گڑ گڑانے لگے، ان میں تذلل آ جائے، ان میں رجوع اللہ آ جائے۔ اس کا مطلب ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں جس کے نتیجے میں جس پر یہ مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنا چہرہ کر لیتا ہے، یہ مصیبت عین اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، یہ مصیبت عین اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کے مد مقابل کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس کے آنے کے بعد خدا نخواستہ آدمی کی سرکشی میں، آدمی کے طغیان میں، آدمی کے گناہوں میں اگر اور اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو مصیبت ہے یہ اس کے لیے عذاب در عذاب کا سبب بنے۔ مصیبت ایک ہی ہے، مصیبت ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھو قرآن کے الفاظ میں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ مصیبت ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں تو اس کے بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہی جانا ہے، تو اس کے جواب میں رب کائنات نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ لوگ یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں ہدایت کی راہ پاتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مصیبت کے آنے پر یہ کہا کہ ہم اپنے رب کے ہیں، اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے بندے کہ جن پر اللہ کی طرف سے رحمت عامہ بھی ہے اور رحمت خاصہ۔ حضرت ترجمہ نگاروں نے دو ترجمہ کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت خاصہ بھی اور رحمت عامہ بھی، دونوں طرح کی رحمتوں کے حقدار ہوئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اصل میں یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کنہوں نے؟
جنہوں نے مصیبت میں یہ کہا کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے، اور کسی پر مصیبت آئی اور اس نے جزا فضا کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس کی گناہوں میں اور اس کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا، تو ظاہر ہے اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں پر یہ مصیبتیں ڈالی لعلہم یضرعون، تاکہ وہ آہوزاری کریں، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اس سے بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ثم، یہ ثم لفظ جو ہے یہ ذرا دیں، ثم پھر اس کے بعد پہلے ہم نے کیا کیا؟ مصیبتیں پریشانیاں لائیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع ہو جائیں، نہیں میں رجوع۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دیا، بیماری کو صحت سے بدل دیا، تنگ دستی کو مالداری سے بدل دیا۔ لفظ جو استعمال ہوا سیئہ اور حسنہ، سیئہ اور حسنہ یہ گناہ اور نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ انداز فرمائیں کہ یہ کیسے اس معنی میں جا سکتا ہے۔ فرمایا ان کی پریشانیوں کو ہم نے آسانیوں سے بدل دیا، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ خوب بڑھ گئے، خوب خوشحالی، بہترین بارش، بہترین زراعت، زندگی کے سارے ذرائع اور وسائل خوب اچھی مقدار میں، کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، ارے وہ جو اس کے پہلے مصیبتیں تھیں نا، وہ جو قحط آیا تھا، وہ جو ہم لوگ بیمار پڑ گئے تھے، وہ جو کرونا آ گیا تھا، اور وہ جو ہم معاشی اعتبار سے پریشان ہو گئے تھے، چولہے اوندے ہو رہے تھے، گیس جلانے کے لیے نہیں تھا، کچا اناج پڑا ہوا تھا، پکانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ سب جو کچھ تھا نا، تو انہوں نے کہا ایسا تو ہمارے باپ دادوں کو بھی ہوتا رہا ہے، ہوتا رہتا ہے، یہ زمانے کا نشیب و فراز ہے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ایسی تکلیفیں اور ایسی بیماریاں، آسانیاں یہ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حالت میں کہ ان کو اشعار بھی، ان کا احساس بھی نہیں تھا۔ پہلے تکلیفیں ڈالی تاکہ یہ رجوع ہو اللہ پر، نہیں ہوئے، پھر ان کے اوپر مال کی اور اپنے عطا و بخشش کی بارش برسا دی، پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ فرمایا پھر ہم نے ان کو اس حال میں پکڑ لیا۔ میرے بھائیو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی عطا و بخشش کی زیادتی، اس کو برکت کہتے ہیں، اس کو برکت۔ یہ ذرا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں حالات ہم اپنے آپ پر بھی دیکھیں، اپنے خاندان پر بھی دیکھیں، اپنے معاشرے پہ بھی دیکھیں، اپنے ملک پر، پوری دنیا پہ دیکھیں، اس کو اللہ کی فرما برداریوں کے ساتھ اگر اللہ کی عطا و بخشش ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے ہیں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اگر زندگی کے جو دوسرے ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں اگر فراوانی اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کو برکت نہیں، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، یہ استدراج ہے، یہ آزمائش ہے کہ اس آزمائش کے بعد اس کا نتیجہ جو ہوگا بہت خراب ہوگا۔ اب اگلی آیت شریفہ جو آج کا اصل مضمون ہونا چاہیے درس کا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کیا ہوتا اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، ان پر برکتوں کو بہا دیتے۔ لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیتے ان پر، اس لیے اس کا ترجمہ ہم ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی زمین سے بھی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تکذیب کیا، انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پھر ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ ایسی آیت شریفہ ہے کہ اس کی روشنی میں ہم نے اپنے علماء سے اور اہل اللہ سے گھنٹوں بیان سنا، گھنٹوں بیان۔
یہ اس کے پہلے جن انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوام کے واقعات رب نے بیان کر، پھر ان اقوام کو جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا ان کی نجات، اور جنہوں نے ان کی دعوت کی تکذیب کی ان کے فنا کے فیصلے اللہ نے نافذ فرمائے۔ اس کے پہلے آپ نے سب قوم ہود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم نوح کا تذکرہ سب آ چکا ہے یکے بعد دیگرے۔ ابھی آپ نے حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہوا اس کے پہلے۔ ان سارے اقوام کے واقعات کا یہ اصول رب تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ولو ان، اور اگر یہ کہ ہم نے ان کو برباد کیا، ہم نے ان کو تباہ کیا، ہم نے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اس فنا ہونے کا حقدار بنا دیا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ایسا نہ تھا جو ان پر ظلم کرتا، اصل میں انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کر ڈالا، اور وہ ظلم میں اور اللہ کی نافرمانیوں پر اس مقام پر پہنچ گئے کہ انصاف کا تقاضا تھا کہ ان کے فنا کے فیصلے کیے جائیں، اگر ان کو فنا نہیں کر دیا جاتا تو انصاف کے تقاضے پورے تھے، اور ہم ان پر اپنے ان فیصلوں کو نہ نافذ کرتے، ہم نہ ان پر زلزلہ بھیجتے، نہ ہم ان پر آگ برساتے، نہ ہم ان کو چنگھاڑ سے برباد کرتے، نہ ہم نے ان کے زمین کے حصے کو الٹا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک شرط تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر اس بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہوتا اور پرہیزگاری اختیار کر جاتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ضرور کھول دیتے، لا جو ہے لا ضرور ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ضرور کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اب یہ لفظ برکت کو ذرا سا سمجھ لیجیے، جتنا وقت بچا ہے انشاءاللہ اسی کا خیال کرتے ہوئے۔ برکت کیا لفظ ہے؟ کچھ ایسے الفاظ قرآن شریف میں ہیں جن الفاظ کو سمجھنے کے لیے آدمی کو مومن ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، مومن ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ جیسے یہاں پر برکتوں کے نزول کے لیے قرآن نے شرط بیان کی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، ظاہر بے ایمان آدمی کو کہاں سے معلوم ہوگی برکت کس کو کہتے ہیں؟ اصول سمجھیں میں نے کیا عرض کیا کہ یہ رکوع جو ہے یہ اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ برکت اگر کسی کو دیکھنی ہے، اگر کسی کو برکت سمجھنی ہے تو اس کے لیے ایمان شرط ہے، پہلے ایمان لائے تو معلوم ہوگا برکت کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ایمان اور تقوی، اللہ کا لحاظ، اللہ کے احکام کا خیال۔ اب یہ برکت جو ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے برکت میں بظاہر ایک عام طور سے اگر کوئی معنی برکت یعنی کیا تو ہم کہیں گے بہت بڑھ جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ لیکن بڑھنا جو ہے وہ برکت کب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کسی بھی چیز کا بڑھ جانا، چار چیزیں، آدمی کی جان، اس کا مال، اس کا وقت، اس کے اعمال، چار چیزیں اہم ہیں، آدمی کی جان، اس کا مال اور اس کی صحت اور اس کے اعمال، یہ چار چیزیں بنیاد ہیں۔ ان چاروں چیزوں میں برکت جو ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ایسی برکت ہوتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی کہ بہت بڑھ گئی، جیسے جو معجزات ہیں حضرات انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک پیالہ پانی، ایک پیالہ پانی، اور اس ایک پیالے پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ڈالتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں چلو اب تم اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ جس کے پاس جتنا پانی بھرنے کا انتظام ہے انہوں نے اپنی مشکیزیں بھر لیے، اپنے جو برتن تھے وہ بھر لیے، جو بھی اس وقت پانی جمع کرنے کے ذرائع تھے سب بھر لیے، کسی نے جلدی جلدی وضو بھی کر لیا اور سب ہو گیا۔ ایک پیالہ پانی، اور آپ نے دست مبارک نکالا تو پیالے میں اتنا ہی پانی تھا جتنا پانی تھا۔
اس معجزے میں جو حضرات صحابہ تھے وہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے دست مبارک جب آپ نے ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں سے پانی ایسا نکل رہا تھا جیسے جھرنے نکلتے ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے نبی، ایک پیالہ پانی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ کھانا بنایا گیا، ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا جو 2 آدمی 3 آدمیوں کے لیے کافی ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور وہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو، سینکڑوں لوگوں کو، اور سالن نکالا جا رہا ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، لوگ فارغ ہو رہے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ واقعی چیز بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایک بکری کے بچے کا گوشت، اور یہ کہہ لیجیے کہ ہماری زبان میں آدھا کلو 1 کلو آٹا، اور اس میں سینکڑوں آدمی کھا رہے ہیں، تو یہ برکت جو ہے یہ تو حضرات صحابہ نے دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں۔ کبھی کبھی برکت کی ایک شکل جو عمومی ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے، دیکھو برکت کے تجربے کے لیے قرآن نے پہلی شرط ایمان رکھی ہے، گویا غیر مومن، اس لیے کہ برکت جو ہے کسی چیز کا بڑھنا، اور کسی بھی چیز کے بڑھانے گھٹانے کا کلی اختیار اس کو ہوتا ہے جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس کا مالک ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے اور سارے اہل ایمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز میرے رب کی تخلیق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی کسی چیز میں جتنی برکت چاہے اتنی عطا کرے۔ اب بعض برکتیں وہ ہوتی ہیں جس کو نگاہیں دیکھتی نہیں ہیں لیکن اس کو مومن محسوس کرتا ہے، احساس کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے اوقات میں برکت، وقت میں برکت، تندرستی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بدن دیا اور ایسا جسم اور ایسی صحت دے دی کہ پھٹافٹ سارے کام ہو جائیں، اور کبھی اسی بدن پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو ہلنا بھی مشکل۔ اوقات میں برکت، یہ 1 گھنٹہ ایک آدمی نے کام کیا، ایک آدمی نے کام کیا تو اس نے 1 گھنٹے میں 10 گھنٹے کا کام کر ڈالا، اور دوسرا آدمی جو وہ 1 گھنٹہ میں لگا ہوا ہے اسے 10 منٹ کا بھی کام۔ یہ روزانہ کے تجربات ہیں۔ آپ دیکھیے تلاوت قرآن کے لیے بیٹھ گئے، تلاوت قرآن کیا، اتنی دیر بیٹھا اور ایسی حلاوت، اور اللہ نے ایسی لذت عطا فرمائی کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے 2 پارے ہوئے کہ 3 پارے ہوئے، اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو یہ برکتیں جو ہیں اس کے احساس کے لیے اور اس کے حصول کے لیے ایمان شرط ہے۔ فرمایا ان بستی کے رہنے والوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کی بڑی دعا فرمائی ہے۔ برکت جو ہے یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، اللہ کی خاص عطا ہے، اس لیے کسی بھی چیز میں اللہ نے مال دیا، اللہ نے اولاد دیا، اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس میں اللہ سے برکت کی دعا کرتا رہے آدمی، اس لیے کہ برکت خصوصی عطا ہے جو ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے۔ ایمان اور تقوی یہ دونوں جب ہوگا تو اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ اور اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر ایمان کی کمزوری ہوگی اور تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت نہ ہوگی تو تمہاری 1000 کوششوں کے بعد بھی تمہارا مال اور تمہاری صحت اور تمہاری زندگی بے برکتی سے بچ نہیں سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہل اللہ، آج بھی اس دور میں بھی اللہ کے بہت سے ایسے بندے الحمدللہ ہیں اس زمین پر کہ جن کے کاموں کو دیکھو، آپ انداز فرمائیں کہ ایک بندہ اللہ کا 1350 کتابوں کا مصنف، 1350 کتابوں کا مصنف۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں میرا حال یہ ہے کہ مجھے 13 کتابوں کے نام یاد نہیں رہتے، 13 کتابوں کے نام یاد نہ رہے، 1350 کتابوں کا مصنف، اور وہ کتابچے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں ہیں، اس میں بعض وہ کتابیں جو 6 7 جلدوں میں، اس میں امداد الفتاوی جیسی کتاب ہے، بڑی بڑی کتابیں، اور زندگی کتنی یہ نارمل میں زندگی ہوتی 1350۔ اس کا معنی اللہ نے وقت میں برکت عطا فرمائی۔ ابھی پیر ذوالفقار مدد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی چند مہینے پہلے،
ان کے ہاتھوں سے اللہ نے کتنے لوگوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، کتنے لوگوں کی بگڑی ہوئی زندگی اللہ نے سنوار دی، بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے، ان کے ساتھ تعلق ہوا، اس بیعت اور اس تعلق کی بنا پر اللہ نے زندگی ایسے بنا دی کہ خود ان کا تعلق رکھنے والا آدمی جو وہ چھوٹا موٹا ولی بن گیا۔ یہ برکت ہے۔ تو فرمایا اگر ان بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کیا ہوتا اور تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان سے اور زمین سے، ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، انہوں نے تکذیب کی، اس لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں اگر برکتیں چاہتے ہو، ایمان کا جائزہ لو، ایمان کس درجے کا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، یہ خیال رکھنا۔ قرآن نے فرمایا نا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے، اور جو چیز بڑھنے اور گھٹنے والی ہے، بعض ایسے بدعمالیاں اور ایسے گناہ ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، بعض ایسے گناہ جیسے ایمان کو سلب کر لیا، ایمان کو چھین لیا، ایمان کا نور اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، اس کو ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایمان کے شرط کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رب نے فرمایا کہ ان پر برکتوں کے دروازے، اگر برکتیں چاہتے ہو، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اس کی رضا، اس لیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اس اللہ کے دست قدرت میں ہے جو بادشاہت والا ہے، برکتیں اس کے حکم کا نام ہے، اس کے فیصلے کا نام ہے، کوئی کوشش اس کو کسی چیز میں برکت نہیں پیدا کر سکتی سوائے اللہ کے امر۔ اسی لیے کیا بات کہی، تبارک اللہ احسن الخالقین، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ساری برکتیں تیرے رب کے نام میں ہے جو انتہائی جلال اور انتہائی اکرام والا ہے۔ تبارک الذی، جتنی تبارک جو ہے برکت والے، برکت سے بنا ہوا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی کے رہنے والے، اب یہاں بستی سے مراد مکے والے ہیں، یہاں بستی سے مراد مکے، کیا مکے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے اس حال میں جبکہ وہ رات میں سوئے ہوئے ہو؟ کیا اس بستی کے رہنے والے اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ ایسے حال میں ان پر ہمارا عذاب آ جائے جبکہ وہ دوپہر میں کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اس پر اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ؟ میں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیروں سے تو صرف وہ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والی قوم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پورے امت مسلمہ کو اللہ کی رضا پہ چلنا آسان فرمائے، اللہ کی رضا کے حصول کا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے نازل ہوں، ہمیں ویسا ایمان اور ویسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے نازل فرما۔ الہ العالمین ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری قبرستانیں، اللہ ہمارا گھر بار، ہماری عزت آبرو، اے اللہ بطور خاص ہمارا دین، ہمارا ایمان، الہ العالمین اس دین پہ جینے اور اس دین پہ مرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا فرما بردار بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔